الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول خلق الله وآخر رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا ابن عبد الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برد جماع من غوايتها كما يرد جماع الخيل بالنجوم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا سمیع اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا زمین اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا کسی بھی ایڈ کی جانب نہیں پڑتی نظر ربنی کسی بھی جیب کی جانب نہیں جھکتی نظر ربنی ایسا بھر دیا رب نے خزانہ اہل سنت کا زمین اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا اللہ جل جلالہ وعمّ نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں ہم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت مجاہد اہل سنت شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد ظفر نقشبندی صاحب زید شرفہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عقیل ظفر عطاری صاحب زید شرفہ اطال اللہ عمرہ وبقاء اللہ تعالی عن کل شر عوام اہل سنت کے زیر سایہ لب کشائی کا موقع میسر ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حق کے ابلاغ و تبلیغ اور اس عمل کی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی ہم اپنا تعارف اہل سنت و جماعت کے عظیم جملوں سے اور اہل سنت و جماعت جیسے عظیم نظریے کی سند سے تعارف کرواتے نظر آتے ہیں
یہ ذہن میں رکھ لو، جس کا تعلق نظریہ اہل سنت سے ہے یا اہل سنت والوں سے ہے، ایسے انسان کے لیے کمال یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان جب نظریہ اہل سنت میں جم جائے، المؤمن اذا احب السنت والجماعہ، کہ مومن جب اہل سنت و جماعت کے نظریے کو محبوب بنائے، چلے تو اسی عقیدے کے مطابق، بولے تو اسی عقیدے کے مطابق، لب ہلائے تو اسی عقیدے کے مطابق، دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو سنی بن کے گزارتا ہے، دنیا سے جاتا ہے تو سنی بن کے جاتا ہے، ایسے نظریے والے مومن مسلمان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں 5 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ ایسے مومن کو کہ جس نے زندگی کی ہر لمحے کو اہل سنت و جماعت کے نظریے کے مطابق گزارا ہے، ایسے مسلمان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے استجاب اللہ لہ دعاءہ۔ ایسا سنی ظاہراً تو یہ ہے کہ عام ہے، ظاہراً یہ نظر آتا ہے کھیت والا ہے، کھلیان والا ہے، دکان والا ہے، ظاہراً یہ ہے کہ کاروباری بندہ ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایسے انسان کو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے استجاب اللہ لہ دعاءہ، رب کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی دعا والے اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسرا فائدہ بیان کیا، آپ فرماتے ہیں پکا سنی بن جائے، اسی نظریے کو محبوب بنا لے، فرماتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے وغفر اللہ ذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، وقضا حوائجہ۔ اب ظاہراً جو یہ ہوتا ہے کہ سنی بنے گا، نظریے پہ ڈٹ گیا، اس نے زندگی کا معیار یہ بنا دیا کہ چلنا ہے تو سنی بن کے، تعلق رکھنا ہے تو سنی سے، سینے سے لگانا ہے تو صرف سنی کو، ہاتھ ملانا ہے تو سنی سے۔ اگر ایسا نظریہ بندہ اپنا لے تو پھر حاجتیں کون پوری کرے گا، پھر تو زمانہ دشمن بن جائے گا، پھر چلنا بیٹھنا اٹھنا بڑا مشکل بن جائے گا، پھر لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو حل کرنا بڑا مشکل بن جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو بس اسی نظریے پہ جب جا، اسی پہ ڈٹ جا، فرمایا پھر جتنی بھی تیری حاجتیں ہوں گی رب ذوالجلال خود تیری حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز پڑھیں، آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھا، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان علی السنت والجماعہ، فرمایا مومن اہل سنت و جماعت کے نظریے پہ جب جائے، اسی پہ ڈٹ جائے، اور جو بندہ اسی نظریے کے مطابق ہو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ایسے پکے سنی کو انعام یہ ملتا ہے کتب اللہ لہ بکل خطوۃ یرجوها 10 حسنات ورفع له 10 درجات۔ فرمایا ایسا سنی جب بن جاتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے، پکے سنی کے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے، 10 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ پکا سنی ہے اور اس کے ہر قدم پہ 10 نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ متى يعلم الرجل انه من اهل السنة والجماعة، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ بندہ پکا سنی ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے 10 نشانیاں بیان کی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وَلَا يَسْكُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ بِسُوءٍ۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کا جب نام آئے گا ہر صحابی کا ذکر ادب سے کرے گا،
حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہر صحابی کا نام آئے گا تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی کی صدا بلند کرتا نظر آئے گا۔ ایسے سنی کو انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا کتب اللہ لہ بکل خطوۃ یکتبها 10 حسنات ورفع له 10 درجات۔ فرمایا ایسے سنی کے ہر قدم کے بدلے اللہ 10 نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے، 10 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ ایسا سنی گویا قدم اٹھاتا ہے تو 10 نیکیاں ہیں، قدم بڑھاتا ہے تو 10 نیکیاں ہیں، قدم رکھتا ہے تو 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایسا سنی جب نبی کی ناموس کا چوکیدار بنتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی کمال عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی کمال عطا فرماتا ہے۔ آج کی اس دور کے اندر دیکھا جائے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملے نظر آتے ہیں۔ حقیقی اگر نظریے کو دیکھا جائے اور محبوب علیہ السلام کے اس فرمان کو دیکھا جائے، محبوب علیہ السلام کے پیارے اصحاب کے اقوال کو دیکھا جائے، حضرت علی المرتضیٰ کی نظر کو پڑھا جائے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نظریے کو پڑھا جائے، حضرت عبداللہ بن عباس کے نظریے کو پڑھا جائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نظریے کو پڑھا جائے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نظریے کو پڑھا جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر سچا محبوب کی ناموس کا چوکیدار دیکھنا ہو تو محبوب کی ناموس کا چوکیدار بھی سچا وہ ہوتا ہے جسے سنی کہا جاتا ہے، اور محبوب کی ختم نبوت کا سچا چوکیدار بھی وہ ہوتا ہے جسے سنی کہا جاتا ہے۔ اور کیا بچا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے جو اصول ہیں ان سے یہ کیوں واضح ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ صوفیاء محدثین نے کلام کیا، صوفیاء نے کہا دل ہے ایک برتن، دل کیا ہے؟ ایک برتن ہے، اور آج کی یہ رات ہے کہ اس دل کے برتن کو صاف کرنے کی رات ہے۔ جس طرح کی بارش آ رہی ہو اور بندے 3 قسم کے ہو، تینوں کے پاس ہی برتن ہو، اب ایک نے تو برتن رکھ دیا، اس کا رخ بھی آسمان کی طرف کر دیا کہ بارش جیسے آئے گی برتن میں ہی آئے گی، پانی محفوظ ہو جائے گا۔ دوسرے نے بھی برتن کا رخ آسمان کی طرف کیا، جیسے بارش آئے گی اندر ہی محفوظ ہو جائے گی۔ اور تیسرے نے برتن تو رکھا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب بارش ختم ہوتی ہے صرف ایک برتن میں پانی ہے، باقی دونوں برتن خالی ہیں۔ جب تلاشی لی جاتی ہے ایک نے تو برتن اندر رکھ دیا، دوسرے نے برتن تو سیدھا رکھا پر نیچے سے سوراخ تھا، اور تیسرے نے برتن رکھا سوراخ نہیں تھا، محفوظ تھا، جیسے پانی آیا ویسے ہی پانی محفوظ ہوتا رہا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ بارش کے آنے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، بارش نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن آگے برتن کا کمال تھا، جس برتن کے اندر سوراخ نہیں تھا اس میں پانی جمع رہا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نظریہ یہ بتاتا ہے، اے سنی تو خوش نصیب کتنا ہے کہ اللہ نے تجھے برتن دیا ہے تو برتن بھی صحیح سلامت دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے دل کے برتن میں سوراخ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے برتن جو ہے سوراخ سے خالی ہوتے ہیں، جن کا دل کا برتن صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ لاکھ ناموس رسالت کے چوکیدار بن جائے، لاکھ ختم نبوت کا نعرہ لگا لے، لاکھ نمازی بن جائے، لاکھ روزے دار بن جائے، لاکھ تہجد گزار بن جائے، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، اگر دل کے برتن میں سوراخ ہے تو کوئی عمل انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اگر دل کا برتن سلامت ہے ایک مرتبہ بھی رب ذوالجلال کو یاد کرے گا، ایک لمحہ رب کو یاد کرنا بھی اس کے کام آ جائے گا۔ پھر سوال ہوتا ہے دل کے برتن میں سوراخ کیسے ہوتا ہے اور دل کا برتن صحیح سلامت کیسے رہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نظریہ یہ بتاتا ہے اگر بندہ نبی کی شانوں کو تولے گا تو دل کے برتن میں سوراخ ہو جائے گا، اگر بندہ نبی کی شان میں عیب تلاش کرے گا تو دل کے برتن میں سوراخ ہو جائے گا، اگر بندہ اصحاب میں سے کسی صحابی کے بارے میں مندی سوچ رکھے گا تو دل کے برتن میں سوراخ ہو جائے گا، اگر بندہ آل میں سے کسی محبوب کے گھرانے کے کسی فرد سے بغض رکھے گا تو دل کے برتن میں سوراخ ہو جائے گا۔ پھر انداز کیا ہوگا؟ نمازیں تو پڑھے گا پر نماز کام نہیں آئے گی، روزے تو رکھے گا پر روزے کام نہیں آئے گی، جہاد تو کرے گا پر جہاد کام نہیں آئے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائے گا جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اگر
ہم کہتے ہیں پرچے کے بعد کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے نا. صحابہ کا انداز پڑا جائے جسم سے جان نکل جاتی تب بھی محبوب کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے. اللہ اور آج کہتے ہیں یہ جیلیں ہیں، یہ پرچے ہیں. ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اتنا عظیم نعرہ ہے، جب نہ جیل تھی نہ پرچہ تھا، یہ نہیں ایسے نہ ہی ایسے ایسی جو ہے دین کے غدار تھے. اس وقت بھی رب جو نعرہ اپنے پیاروں کو سکھا رہا تھا وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں جب رب کے دربار میں تھا، رب ذوالجلال کے قرب میں تھا، میرے رب نے جب مجھے علوم سکھائے بتائے تو میرے رب نے فرمایا اے آدم اب آپ نے دنیا میں جانا ہے، آپ کے بعد امت نے بھی آنا ہے، آپ کی امت کے بعد نبیوں نے بھی آنا ہے، نبی کے بعد نبی نے بھی آنا ہے، فرمایا گروہ کے بعد گروہ نے بھی آنا ہے، امت بعد امت وقرن بعد قرن ونبی بعد نبی حتی ينتهي الى نبی من ولدك يقال له محمد وهو خاتم النبیین. اے آدم آپ نے جب دنیا میں جانا ہے، آپ کے بعد امت نے آنا ہے، امت کے بعد امت نے آنا ہے، نبی کے بعد نبی نے آنا ہے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں آپ ہی کی اولاد سے اس نبی نے بھی آنا ہے جن کا نام محمد ہوگا. وہ ایسے نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی پہن کے آئے. حضرت آدم علیہ السلام کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ابھی میں دنیا میں نہیں آیا تھا، اس وقت بھی میرے رب نے مجھے جو نعرہ سکھایا تھا وہ کیا تھا؟ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ تھا. رب فرما رہا تھا اے آدم آپ کے بعد سب سے آخر میں جس نبی نے آنا ہے جو قال له محمد وهو خاتم النبیین، ان کا نام محمد ہوگا، وہ ختم نبوت کا تاج بھی پہن کے آئے ہوں گے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے صحابی بھی ہیں اور انصار کے سردار بھی ہیں، ایک دن ایسا ہوا آپ رہتے ہیں مدینہ میں، انصار کے سردار ہیں، کہ لیکن ایک دن ایسا ہوا آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، اس خرا فتوفیہ، مدینہ کی گلی سے گزرے گرتے ہیں تو وصال ہو جاتا ہے. مدینہ کی گلی میں گرے وصال ہوا. اب کتنے خوش نصیب ہے کہ رہتے بھی مدینہ میں، چلے بھی مدینہ میں، گرے بھی مدینہ میں، جسم سے جان نکلی تو تب بھی مدینہ میں. پوچھا کیا یہ نبی کون سے تھے؟ کہنے لگے اذا کان بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کا درمیانی وقت تھا. اس وقت میں حضرت زید بن خارجہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، محبوب علیہ السلام کے عظیم، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عظیم مقام حاصل کرنے والے بھی ہیں، اور ویسے بھی میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا ہر صحابی بڑے مقام والا ہے. خود میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا میرے ہر صحابی کی یہ شان ہے، میرا صحابی جو بھی ہوگا جہاں بھی وصال کرے گا، قیامت کے دن جب اپنی قبر سے باہر نکلے گا نا، قائدن کے بھی الفاظ ہیں، نورن کے بھی الفاظ ہیں. حضور فرماتے ہیں میرا ہر صحابی جب اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو میرا ہر صحابی قائد بھی بن کے اٹھے گا، میرا ہر صحابی نور بھی بن کے اٹھے گا. اعتراض یہ ہوتا ہے نبی نور ہے یا نہیں ہے، نبی نور ہے یا نہیں ہے؟ پر ادھر تو میرے نبی نے سارا معاملہ ہی حل کر دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا جو میرے قدموں میں بیٹھے وہ میرے صحابہ بنے، جو میرا دیدار کرے ایمان کی حالت، جن کو ایمان کی حالت میں میرا قرب مل جائے وہ میرے صحابہ بنے. میرے نبی فرماتے ہیں یہ تو میرے قدموں میں جو بیٹھنے والے ہیں وہ بھی نور ہے. جب نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے صحابہ نور ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدری کے اولا نور والا نور ہے. اور محبوب علیہ السلام کے حضرت زید بن خارجہ آپ کا جب وصال ہوا، حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں ہم نے اٹھایا. آج ہمارے علاقے کا کوئی نمبردار چلا جائے تو ہم جنازے میں شریک ہونے والوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں، ہجوم کو دیکھتے ہیں، عوام کو دیکھتے ہیں کہ کتنے چاہنے والے آگے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، انصار کے سردار تھے اور پورے قبیلے کے سردار تھے، کہ لیکن جب وصال ہوتا ہے ہم نے اٹھایا ہے، گھر میں لایا ہے، غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، چارپائی پہ لٹایا ہے، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں اذا کان بین المغرب والعشاء، جب مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت آیا نا، ہر بندہ زیارت کرنے کے لیے آ گیا کہ ہمارے سردار کا وصال ہو گیا ہے، نبی کے صحابی کا وصال ہو گیا ہے، نبی کے قرب میں بیٹھنے والے کا وصال ہو گیا ہے. کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے، کوئی برابر کا غم میں شریک ہو رہا ہے. ہر کوئی اپنے انداز سے حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کا جو انداز تھا وہ پیش کرتے نظر آ رہا ہے.
लगे इज़ा कान बैनल मगरिब वल इशा, जब मगरिब और इशा का दरमियानी वक्त आता है, हर बंदा अपने अंदाज से बोल रहा था। इस बोलने में जब शोर हद से ज्यादा होने लगा, कहने लगे हजरत नुमान बिन बशीर, हमने देखा है कोई कहने वाला कह रहा था अनसितू सुम्मा काला अनसितू अनसितू, ऐ रोने वालों जरा चुप करो, अपनी शोर मचाने वालों आवाजों को बस करो, अपनी आवाजों को बंद करो। हजरत नुमान बिन बशीर कहते हैं हम सब ने जब आवाज बंद की है, हमने दिल में सोचा है हमें कौन होता है कोई चुप कराने वाला, जबकि हमारे सरदार का विशाल हो गया है, हमें क्यों चुप करवाया जा रहा है। तो लगे हमने जब आगे बढ़ के देखा चुप कराने वाला कौन है, तो लगे जब करीब होते हैं कोई बंदा नजर ना आया, हमने देखा कफन के अंदर से हजरत ज़ैद बिन खारजा सबको चुप करवा रहे हैं, जिनके जिस्म से जान निकल चुकी, जिन्हें गुस्ल दिया जा चुका, जिन्हें कफन पहनाया जा चुका, जिन्हें चारपाई पे लिटाया जा चुका, जिनके चेहरे पे कपड़ा डाला जा चुका है, जी हजरत ज़ैद बिन खारजा, जिनके बारे में तसव्वुर ये था कि जिस्म से जान निकल चुकी है, यही हजरत ज़ैद बिन खारजा जिनके जनाजे के लिए सारे तैयारी कर रहे थे, वही हजरत ज़ैद बिन खारजा कफन के अंदर से बोल रहे हैं और बोल के सबको चुप करवा रहे हैं। हजरत नुमान बिन बशीर कहते हैं हमने जब चुप की ना, तो हजरत ज़ैद बिन खारजा ने नबी का तारुफ करवाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्फाज क्या बोले, कहने लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कफन के अंदर से कब्र में जाने वाले हैं, अभी जनाजा पढ़ने वाला है इनका, लेकिन अंदाज क्या है, कफन के अंदर से कह रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब मुहद्दिसीन ने जो उसूल बयान किया है और फुक़हा ने जो उसूल बयान किया है, वैसे तो महबूब अलैहिस्सलाम का नाम बतौर अलम लिया जाए, तो मुहद्दिसीन ने कहा तुम नहीं कह सकते, हाँ जब भी नबी को पुकारना हो तो या रसूल अल्लाह कह के पुकारो, या हबीब अल्लाह कह के पुकारो, महबूब अलैहिस्सलाम के दीगर अलकाबात लेके पुकारो, महबूब का नाम। मुहद्दिसीन ने कहा अगर बतौर वस्फ लोगे, बतौर वस्फ लोगे, तो फिर तुम एक मर्तबा नबी का नाम है मोहम्मद लोगे ना, तो गोया तुम बार बार नबी का मिलाद मना। क्यों? जब बंदा नाम नबी लेता है तो मोहम्मद का मतलब क्या होता है, अल्लज़ी युहमदु हम्दन बअदा हम्दिह। मोहम्मद किसे कहते हैं, जिनकी बार बार तारीफ की जाए, जिनकी बार बार शान बयान की जाए। जिस तरह बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो मतलब क्या होता है, हर हर हम्द किसकी है, रब्बे ज़ुल जलाल की है, हर हर हम्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। इसी तरह जब बंदा नाम नबी लेता है तो गोया महबूब अलैहिस्सलाम की हर हर तारीफ वो अदा कर लेता है। तो इस नुक्ते नज़र से देखा जाए, हजरत ज़ैद बिन खारजा के जिस्म से जब जान निकली, आपने गुस्ल पहनने के बाद जो काम किया वो नबी की तारीफ है। फिर आगे दूसरा लफ्ज क्या बोले, कहने लगे अन नबीयुल उम्मी। हजरत ज़ैद बिन खारजा जिस्म से जान निकल चुकी है, गुस्ल पहनाया जा चुका, गुस्ल दिया जा चुका है, कफन पहनाया जा चुका है, चारपाई पे लिटाया जा चुका है, कफन के अंदर से क्या कह रहे हैं, अन नबीयुल उम्मी, मैं जिस नबी की शान बयान कर रहा हूँ ना, वो नबी बगैर पढ़े सब कुछ जानते हैं। आज कुछ नाम ने आज पढ़ा लिखा टोला ये बोलता है, जब लफ्ज़ उम्मी आ जाए तो कहते हैं इसका मतलब होता है अनपढ़। तो बहुत किसी ने कहा वैसे मतलब अनपढ़ ही होता है, लेकिन जब इस लफ्ज़ का ताल्लुक नबी से हो जाए ना तो फिर माना अनपढ़ नहीं किया जाएगा। देखो तो सही ना, नबी के कदम से अगर मट्टी लगे तो वो भी शान वाली, नबी के जिस्म के साथ अगर वो सुकून लगे तो वो भी बोलने लग जाए, नबी की बारगाह में अगर थोड़ा सा कुर्ब एक दरख्त को मिल जाए, वो दरख्त भी नबी की बारगाह में सजदा करने लग जाए। नबी अलैहिस्सलाम का लुआब दहन मुबारक अगर खाली कुएं में आए तो उसे भी मीठा कर जाए, नबी के जिस्म के साथ कोई चीज मस हो जाए तो वो भी आगे चमकने लग जाए। लफ्ज़ उम्मी नबी के साथ लग जाए फिर भी वो अनपढ़ माना रहे, सूफिया ने कहा, मुहद्दिसीन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर क्या माना होगा, जब लफ्ज़ नबी के साथ महबूब अलैहिस्सलाम के साथ लफ्ज़ उम्मी का ताल्लुक हो जाता है, इसकी निस्बत महबूब अलैहिस्सलाम के साथ हो जाती है, तो फिर माना अनपढ़ वाला नहीं होता, फिर माना ये होगा बगैर पढ़े सब कुछ जानने वाले नबी, बगैर पढ़े सब कुछ जानने वाले नबी। गोया हजरत ज़ैद बिन खारजा जिस्म से
جان نکلنے کے بعد کہہ رہے تھے ان نبی الامی، جس نبی کی میں شان بیان کر رہا ہوں، جس نبی کی میں عظمت بیان کر رہا ہوں، وہ نبی بغیر پڑھے سب کچھ جانتے ہیں، بغیر پڑھے کتنا کچھ جانتے ہیں۔ اگر حضرت قواس بن اشیم کا انداز پڑھا جائے، آپ کہتے ہیں میں بدر کے موقع پہ تھا، میرے دل میں خیال آیا تھا اور 9 سال پہلے کا خیال تھا، میں جب نبی کی بارگاہ میں آیا، میں نے جب سلام پیش کیا ہے، میرے نبی نے میرے دل میں پیدا ہونے والا جو خیال تھا نا، اس کی بھی خبر عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پڑھے سب کچھ جانتے ہیں، کتنا کچھ جانتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ پہ آرام فرماتے ہیں، محبوب نے جب آرام فرمایا ہے، ایک درخت آیا ہے، محبوب کے قدموں میں جھکا ہے، جھک کے جب واپس گیا ہے، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جب نیند کر رہے تھے، میں نے درخت کو آتے دیکھا، آپ کے قدموں میں گرتے دیکھا، پھر واپس جاتے دیکھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں تو نے آتے دیکھا، جاتے دیکھا، میں تو کب سے اسے درخت دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کیا فرمایا؟ فرمایا شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی رسول اللہ، فرمایا یہ درخت کب سے رب سے کہہ رہا تھا اللہ ہر کوئی تیرے نبی کو دیکھ آیا ہے، مجھے بھی اجازت دے میں تیرے نبی کا دیدار بھی کر کے آؤں، تیرے نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کر کے آؤں۔ اب اس سے خود اندازہ لگائے، جب درخت سلام کا رب سے کہے تو میرے نبی جب درخت کا سلام سن لیتے ہیں تو خوش وقت کا سلام کیسے چھپ سکتا ہے؟ یہ ہے ان نبی الامی، فرمایا بغیر پڑھے سب کچھ جاننے والے، کہ زمین و آسمان کی ہر خبر کو عطا کرتے ہیں، ہر خبر دینے والے نبی بن کے آئے ہیں۔ اور ویسے بھی لفظ نبی کو دیکھا جائے تو معنی کیا بنتا ہے؟ ایک مطلب ہے غیب کی خبریں دینے والا، دوسرا مطلب ہے غیب کی خبریں دیا گیا، تیسرا مطلب ہے بلند ہونے والا، چوتھا مطلب ہے بلندی دیا گیا، پانچواں مطلب ہے بلندی دینے والا۔ گویا میرے نبی دنیا میں آئے ہیں تو ہر خبر دینے والے نبی بھی بن کے آئے ہیں، خبریں دیے گئے نبی بھی بن کے آئے ہیں، بلندی دینے والے نبی بھی بن کے آئے ہیں، بلند ہونے والے بھی بن کے آئے ہیں، بلندی دیے گئے بھی بن کے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہے، فرما رہے ہیں نبی الامی، میں جس نبی کی شان بیان کر رہا ہوں وہ بغیر پڑھے سب کچھ جانتی ہے۔ حضرت ابن حارثہ ہے، آ کر عرض کرے یا رسول اللہ، حارثہ میرا لاڈلا بیٹا تھا، وہ جنگ میں گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، آپ بتائیں جنت میں پہنچا ہے یا جہنم میں؟ اللہ یہ نہیں فرماتے میں تو نماز کے بارے میں بتا سکتا ہوں، روزے کے بارے میں بتا سکتا ہوں، جہاد کے بارے میں بتا سکتا ہوں، زکوٰۃ کے بارے میں بتا سکتا ہوں، جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، یہ معاملات میں نہیں جانتا۔ میرے نبی نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ جو بھی در پہ آیا میرے نبی نے خالی نہیں بھیجا ہے۔ حضرت ابن حارثہ نے جب آ کر عرض کی ہے، میرے نبی فرماتی ہے یا ام حارثہ انہا لجلال و ان ابنتی اصاب الفردوس الاعلی، اے ام حارثہ تو کس جنت کی بات کرتی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تیرا حارثہ سیدھا جنت الفردوس میں پہنچ رہا ہے۔ حضرت زید بن خارجہ کہہ رہے ہیں ان نبی الامی، میں جس نبی کی شان بیان کر رہا ہوں وہ بغیر پڑھے سب کچھ جانتے ہیں۔ اور آگے کیا کہا کہ ثم قال انصتوا، میرے پاس آنے والوں، میرے جنازہ میں شریک ہونے والوں، میری میت کو دیکھنے والوں، میرا دیدار کرنے والوں، میرے ساتھ محبت کرنے والوں، سارے ایک بار چپ کرو، میں جس نبی کی تعریف کر رہا ہوں، میں جس نبی کی محبت کے نعرے لگا رہا ہوں، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، کہہ لیں گے میں جس نبی کی شان بیان کر رہا ہوں وہ نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں یہ انداز تھا کہ جسم سے جان نکلی، ہم نے دیکھا، ہم نے غسل دیا، ہم نے کفن پہنایا، ہم نے چارپائی پہ لٹایا، ہم نے چہرے پہ کپڑا ڈالا، ہم نے جنازے کی تیاری کی، ہم نے دفن کی تیاری کی، ہم نے قبر میں لے جانے کی تیاری کی، ہم نے کندھوں پہ اٹھانے کی تیاری کی ہے، لیکن قبر میں جانے سے پہلے، کفن پہننے کے بعد، جنازہ سے پہلے حضرت زید بن خارجہ نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے یہ بتا دیا ہے کہ مومن سچا وہ ہوتا ہے جب نبی سے سچا پیار کرتا ہے، جب نبی سے سچی محبت کرتا ہے، جب نبی سے سچا عشق کرتا ہے، چاہے جسم سے جان نکل بھی جائے تب بھی وہ نبی سے محبت کا اظہار کرتے نظر آتا ہے۔ اگر کوئی محبوب کی جس مہم پہ تشدد کا انداز پیش کرتا ہے، اگر کوئی بندہ محبوب علیہ السلام کے اس ناموس کے چوکیدار کی زبان کو روکنا چاہتا ہے تو صحابہ کا انداز یہ بتاتا ہے جسم سے جان نکل بھی جائے تب بھی ایمان والا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا نظر آتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لا چکے ہیں۔ آج ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نبی کی تعریف۔ ہم میلاد مناتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ نبی کی شانوں کا بیان۔ پھر آخر میں یا درمیان میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے، پھر آخر میں صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کس صحابی نے بنایا ہے، کہ کس صحابی نے عمل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں صحابہ جب ذہنی حیات تھی تب بھی محبوب کا میلاد مناتے تھے، جب جسم سے جان نکل گئی تب بھی یہی انداز بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت زید بن خارجہ نے جسم سے جان نکلی ہے، قبر میں جا رہے ہیں، موت کی وادی میں داخل ہو چکے ہیں، کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، گویا نبی کی تعریف کر رہے ہیں، النبی الامی، گویا نبی کی تعریف کر رہے ہیں، خاتم النبیین لا نبی بعدہ، گویا نبی علیہ السلام کی محبت میں عظیم انداز میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آخری جب وقت آتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کر کے یہ واضح کر رہے ہیں کہ زندگی میں بھی معمول تھا، نبی کی تعریف کرتے تھے، نبی کی محبت میں جھومتے تھے، نبی کی ذات میں درود پڑھتے تھے۔ اب جسم سے جان نکل گئی ہے، قبر میں جا رہے ہیں، قبر میں جانے سے پہلے بھی نبی کی تعریف کر رہے ہیں، نبی کی شان کا بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں محبوب کی ختم نبوت کا نعرہ کو لگا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں۔ لیکن آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا رسول اللہ۔ آج یہ بھی ہے نا، ہم کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ کچھ ایسے دوسری قسم کی طبیعت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا تمہارا عقیدہ ہے کہ ادھر کہتے ہو نبی حاضر ناظر ہے، اور ادھر کہتے ہو کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ کیسا عقیدہ ہے جو سننے پہ معمول ہے؟ سنی سنائی بات کر کے سنی سنائی بات کو بھی اپنا عقیدہ بنا لیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اصل بات یہ ہے، اگر حاضر ناظر کے اصول کو پڑھا جائے تو ہمارے علماء محدثین نے حاضر ناظر کا مطلب کیا بیان کیا ہے؟ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات محبوب کے سامنے ہے حاضر، ساری کائنات محبوب کے سامنے ہے حاضر، اور محبوب ایسے کمال کے ناظر ہے، پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ یہ ہے حاضر ناظر والا عقیدہ۔ یعنی کچھ ایسے جو کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہے، پھر تم کرسی پہ بیٹھتے ہو تو نبی کہاں ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ تم میلاد میں ہوتے ہو، تم سٹیج پہ ہوتے ہو، نبی کہاں ہوتے ہیں؟ اس طرح کی اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ تقریباً 300 اعتراضوں کا جواب ایک ہی ہے کہ اپنا عقیدہ واضح کیا جائے کہ حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے۔ ہم حاضر ناظر کا جو نظریہ رکھتے ہیں اس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ساری کائنات محبوب کے سامنے حاضر ہے، اور محبوب علیہ السلام کو کمال کے ناظر ہے کہ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، زمین کی ہر ہر شے کو ایسے دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر کہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ میرے نبی کی شان ہے، اور میرے نبی کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام حضرت غوث پاک بھی فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کقدرۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھا جاتا ہے۔ نبی کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام جب یہ شان رکھتے ہیں تو پھر نبیوں کے امام بدری کے اولا یہ شان رکھتے ہیں۔ کیا ہے کہ جی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم کہتے ہو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیسا عقیدہ ہے جو سنا ہے پہ معمول ہے؟ ہم کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک ہے یقین، یقین بندے کا ہر چیز سے بڑھ کے ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنانے والی کوئی عظیم ہستی ہو نا تو پھر ہمارے یقین سے بڑھ کر ان کا سننا آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میرا میلاد ہوا نا، میری ولادت ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، محبوب علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں۔ یہ ہے کہ حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ جب نبی آئے، نبی نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شان في الاولیاء والاقطاب كشان بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح
اللہ نے تجھے وہ بیٹا دیا ہے جو میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، فرمایا میرا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ محبوب فرمایا کہ ان کی شان ولیوں کتبوں میں ایسے ہے جیسے میری شان نبیوں اور رسولوں میں ہے۔ اس طرح میں نبیوں کا سردار بن کے آیا، رسولوں کا سردار بن کے آیا۔ اے ابو صالح یہ تیرے بیٹے ہیں، یہ ولیوں کے بھی سردار ہیں، کتبوں کے بھی سردار ہیں۔ اب سنانے والے ہیں حضرت غوث پاک، سنانے والے ہیں حضرت ابو صالح، تو کیا کہتے ہیں کہ نبی آئے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عظیم ہستیاں ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ جب انہوں نے سنا دیا ہے تو ہم نے وہی جملہ کوٹ کر لیا ہے کہ سنا ہے آپ غوث پاک سے، سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو صالح سے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر آگے چلے، حضرت زید بن خارجہ سے سنا ہے کہ جسم سے جان نکلی ہے، زہری نثار ہو گیا ہے، غسل دیا جا چکا ہے، کفن پہنایا جا چکا ہے۔ پھر بھی کفن کے اندر سے کہتے ہیں ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں۔ جب بیان کرنے والے سے آتی ہو تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں ہم نے سنا ہے، تو کہتے ہیں کس سے سنا ہے؟ ہم کہتے ہیں پہلے تو غوث پاک سے سنا ہے، پھر حضرت غوث پاک کے ابا جی سے سنا ہے، پھر حضرت زید بن خارجہ سے سنا ہے، پھر حضرت نعمان بن بشیر سے سنا ہے، پھر حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا ہے، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا ہے، پھر سیدنا صدیق اکبر سے سنا ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم سے سنا ہے، پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ یہ سنا اتنا کمال کا ہے، لہذا ہم نے وہ صحابہ والے جملے اسی نظریے کے اندر واضح کر دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو چراغا یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عثمانی نے نہیں کہتی ہے کہ جب میرا وقت وصال قریب آتا ہے، شہادت کے ایام قریب آتے ہیں، خود میرے نبی آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں اے عثمان اگر چاہو تو یہ ساری نہریں تمہارے سامنے ہو، ساری دولت تمہارے سامنے ہو، سارے کھانے تمہارے سامنے ہو، اگر چاہو تو یہ ہم نے دسترخوان سجایا ہے، ہمارے پاس آ کر افطاری کر دو۔ یہ انداز ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اس لیے سنی نظریہ یہ رکھتا ہے جو صحابہ والا ہے، سنی نظریہ وہ رکھتا ہے جو صدیق اکبر والا ہے، سنی نظریہ وہ رکھتا ہے جو سیدنا فاروق اعظم والا ہے، سنی نظریہ وہ رکھتا ہے جو غوث پاک والا ہے، سنی نظریہ وہ رکھتا ہے جو داتا صاحب والا ہے، اور سنی نظریہ وہ رکھتا ہے جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان والا ہے۔ حضرت کا نظریہ اتنا عظیم نظریہ ہے کہ جو بندہ بھی اس نظریے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا جو جملہ تھا، آپ فرمانے لگے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ استجاب اللہ لہ دعاہ، اللہ پک سنی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بقضا حوائج جاؤ، اللہ اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے جب بندہ پکا سنی بنتا ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وغفر اللہ ذنوبہ، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں پانچواں فائدہ، چوتھا فائدہ سنی کو یہ ہوتا ہے وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، اللہ خود پکے سنی کو جہنم کی آگ سے بری لکھ دیتا ہے۔ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ، اللہ اس پکے سنی کو اتنا عظیم مقام عطا فرماتا ہے کہ پکے سنی میں کبھی منافقت نہیں آنے دیتا۔ اللہ اس کو نفاق سے بھی بری لکھ دیتا ہے، جہنم کی آگ سے بھی بری لکھ دیتا ہے، اللہ گناہوں سے بھی، گناہوں کی بھی بے حساب بخشش فرماتا ہے، اور اللہ ساری حاجت بھی پوری فرماتا ہے۔ اس کی پھر جو بھی دعا ہوتی ہے یہ دعا والے ہاتھ بعد میں نیچے کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو پہلے قبول فرما دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرو زندگی کے لمحے گزرے تو محبوب علیہ السلام کی محبتوں کے زیر سایہ گزرے۔ اور میں تجھے آخر میں وظیفے کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں، یہ ہے سینہ اور یہ ہے ہاتھ۔ یہ سینہ ہے، یہ ہاتھ ہے۔ تمہارے باپ کا دشمن ہو تو تم اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، تمہاری ماں کا دشمن ہو تو تم اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، تمہارے بھائی کا دشمن ہو تو تم اس کو سینے سے نہیں لگاتے۔ ہم کہتے ہیں آج کی رات برکت والی رات ہے، نجات والی رات ہے، رحمتوں کی برسات والی رات ہے، حل مشکلات والی رات ہے، گناہوں سے نجات کی رات ہے، اور رب ذوالجلال کے قرب والی رات ہے، محبوب علیہ السلام کے دربار سے عظیم انعامات والی رات ہے۔ آج کی اس رات کے اندر عہد کر لو، جب تمہارے بھائی کا دشمن اس سینے سے نہیں لگ سکتا نا تو پھر نبی کا دشمن بھی سینے سے نہیں لگ سکتا۔ یاد کریں، جب تمہاری ماں کا دشمن تمہارے سینے سے نہیں لگ سکتا تو پھر اس سینے کے ساتھ وہ لگے جو
जो अम्मी आयशा का दुश्मन ना हो, अम्मी आयशा का गुस्ताख ना हो, बल्कि हजरत अम्मी आयशा का नाम आए तो अदब से सर झुकाने वाला। आज इस रात के अंदर ये बात करें कि इस सीने के साथ सिर्फ वही लगेगा जो नबी की शान तोल तोल के नहीं, सीना खोल के मानता है, नबी के हर सहाबी से प्यार करता है, नबी की आल से प्यार करता है। जब हमने ये सीना बचा लिया, जब हमने इस सीने को बचा लिया, कब्र में जाएंगे, फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे, मा कुंता तकूनु फी हाज़ल रजुल, बता नबी के बारे में क्या कहता है। ये आशिक अपना हाथ भी पेश कर देगा, सीना भी पेश कर देगा। इस हाथ के साथ मैंने उसको नहीं लगने दिया जो नबी की शान को बढ़ाता है, इस हाथ के साथ मैंने उसका हाथ नहीं लगने दिया जो नबी की आल का दुश्मन है, इस सीने के साथ मैंने उसको नहीं लगने दिया जो नबी के सहाबा का दुश्मन है। ये सीना नबी के लिए बचा के आया हूँ। अब तुम पूछते हो नबी के बारे में क्या कहता है, तो मेरी तो जुबान पे यही है, मर के भी पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के रास्ते।